بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ بروز بدھ 29 محرم الحرام 1443 ہجری مطابق 8 ستمبر 2021 المعہد الاسلامی مانکمو سہارنپور کی جامع مسجد میں بزم فلاح دارین کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر محمد شاکر فرخ صاحب ندوی اور استاد محترم مولانا محمد انعام اللہ ندوی کا کلیدی خطاب ہوا۔ بزم کی اہمیت، افادیت، ضرورت، خطابت کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور وقت کے تقاضے، اس بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ڈاکٹر شاکر فرخ صاحب ندوی کی ویڈیو تو کسی وجہ سے ہم تیار نہیں کر سکے، لیکن مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی جو بزم فلاح دارین کے مربی ہیں اور نگران اعلیٰ ہیں، اور بزم فلاح دارین کے اسٹیج سے جنہوں نے بہت سے گونگوں کو قوت گویائی دی ہے، بہت سے اندھوں کو دیکھنا سکھایا ہے، بہت سے لنگڑوں کو چلنے کی صلاحیت عطا کی ہے، ان کا خطاب جو بزم فلاح دارین کے اس افتتاحی پروگرام میں ہوا، ہم وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ قدردہ احباب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ اگرچہ ساتھ میں اور بھی بہت ساری آوازیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، جو پنکھے کی آواز ہے اور دوسری ہے، لیکن اگر غور کیا جائے اور عقیدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سنا جائے تو بہت سی قیمتی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ لیجئے پیش ہے استاد محترم کا وہ خطاب۔ ہمارے اس معہد کا تڑپتا ہوا دل، معہد کی درد آشنا اور محبت بھری سرزمین کا معہد اسلامی ترجمان، بزم فلاح دارین ترجمان اور بزم فلاح دارین آپ کے اس معہد کا قلم، یہاں کی زبان۔ آج اس کا یہ پہلا پروگرام بھی افتتاحی، ایک بڑی طویل زمانے کے بعد آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال کا زمانہ گزر گیا کہ آپ لوگ بزم فلاح دارین سے آشنا ہوئے۔ آپ بھول گئے درسگاہ کیا چیز ہوتی ہے، داعش کیا ہوتا ہے، تبصرے کا رجسٹر کیا ہوتا ہے، مبشر کا کیا کام ہوتا ہے، اور نظامت کی ناظم کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور زمانے فطرت میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا زمانہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کتنی برائیاں پیدا ہوئی اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچی۔ بہت سے لوگ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کا ترجمہ ہوا ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کو رکو زوال کا۔ اس میں لکھا کہ حالات یہاں تک ہو گئے تھے اس فطرت کے زمانے میں کہ بہت سے لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے میٹھا، کہتے آپ میٹھا کیوں نہیں کھاتے کہ ہماری عبادت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے عیسائیوں میں کہ اپنے بدن کا بال کاٹتے ہی نہیں، ان کے بڑے بڑے بال ہوتے، بہت سے پہاڑوں میں چھپے ہوئے، بہت سو نے عورتوں کا چہرہ دیکھنا بند کر دیا، بہت سو نے اپنے پیخانے تک نہیں دھوئے تھے۔ پھر فطرت کے زمانے میں اس طرح کی برائیاں پیدا ہوتی، پھر ان کے الگ مسائل ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فطرت کہتے ہیں اس زمانے کو کہ جو معطل ہو جائے کام، سستی کا زمانہ، غفلت کا زمانہ۔ تو ایک زمانہ گزرا ہم لوگوں پر فطرت کا احتساب سے ہم لوگ معطل ہو گئے، پڑھنا پڑھانا، کتابیں دیکھنا، ہم اس سے بہت دور چلے گئے اور ایسی چیزوں میں لگ گئے جن میں لگنا نہیں چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا ہے اور آپ کو بھی موقع دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
کہہ دیجیے اے اہل کتاب تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے علی فترۃ من الرسول، فترت کا زمانہ گزرنے کے بعد ایک رسول آیا. اور فترت کے زمانے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کام کرنے والوں کی اور کام لینے والوں کی، معلمین کی اور متعلمین کی، حاکموں کی اور محکوموں کی، بڑوں کی اور چھوٹوں کی. وہ ذمہ داریاں بیان کی ہمارے علماء نے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میں لوگ بڑے مستعد رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت دوبارہ نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر عملی بھی ہو، شکر لسانی بھی ہو اور شکر قلبی بھی ہو. اور اس زمانے میں بہت محنت کریں، بہت کام کریں. اس فترت کے زمانے کے بعد آپ معہد میں آئے ہیں. میں معہد کی اس محبت بھری سرزمین پر اور معہد اسلامی کے اس بدم فلاح عالم کے پہلے افتتاحی پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت سفیان ثوری بہت اونچے درجے کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہارون عابدی سے. حضرت ابو ہارون عابدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، کہ دیکھو لوگ تمہارے تابع ہیں اور اطراف زمین سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ یتفقہون فی الدین، کہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں. فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خیرا، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو میں تم کو ان کے لیے خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی، مہربانی اور محبت کی وصیت کرتا ہوں. ابو ہارون آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت ابو سعید الخدری کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بنیاد پر میں تم کو مرحبا کہتا ہوں. میں فلاح عالم کے اس پہلے پروگرام میں، افتتاحی پروگرام میں، اس حدیث کی روشنی میں اور حضرت ابو سعید خدری کی اس ادا کی بنیاد پر میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں. مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے بھائی مولانا شاکر نے ابھی بہت ایک علمی خطبہ تقریر آپ کے سامنے پیش کی. اس کا لفظ لباس میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس وقت میں میڈیا کا دور ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ہمارے جگر پارے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہمارا معاشری ہیں اور آپ ہمارا معاشی ہیں. مولانا شاکر نے کیا باتیں بیان کی، کیا ہم میں سے کوئی کو بیان کر سکتا ہے؟ آپ کے دماغوں کو جو باتیں بیٹھی ہیں، آپ کے پاس قلم نہیں ہے، آپ کے پاس کاپی نہیں ہے، آپ کے پاس ڈائری نہیں ہے. اس سادگی پہ کیوں نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے. بات مولانا شاکر نے سنت کی تھی اور وراثت کی تھی. میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کا زمانہ ہے، آپ نے ہجرت کا سفر پڑھا ہو. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے، آپ ہجرت کے سفر کو پڑھیں، آپ سیرت المصطفیٰ میں سفر کو پڑھیں یا دوسری سیرت کی کسی کتاب میں آپ اس کو پڑھیں. آپ ڈائریکٹ حدیث پاک کی کتابوں میں اس سفر کو پڑھیں. جب آپ سفر پر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ ہیں، ایک غلام آپ کے ساتھ ہے، ایک آپ کو راستہ بتانے والے ہیں. اس وقت میں مکہ المکرمہ میں میٹنگ ہوئی کہ کون آدمی ہے جو محمد ابن عبداللہ کو زندہ یا ان کا سر ہماری خدمت میں لا کر پیش کرے. سراقہ بن مالک بن جوشم نکلے آپ کی ڈھونڈ میں اور آپ کو طلب کرنے کے لیے. ان کو 100 اونٹوں کا لالچ تھا. جب انہوں نے پا لیا حضرت کو، قریب تھا کہ وہ حملہ کر دے، مگر ان کے اونٹ کے پاؤں زمین میں دھس گئے. وہ تفصیل بتانا نہیں چاہتا ہوں. 3 مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا ٹھہر جاؤ. آپ ٹھہر گئے. پوچھا کیا بات ہے مالک؟ بتایا کہ میں کس طریقے پر آیا. آپ نے فرمایا کہ سراقہ وہ بھی کیا وقت ہوگا کہ تمہارے ہاتھ میں کس طرح کے گردن ہوگی. عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے امان نامہ لکھتی دیے گا. میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت میں قلم بھی تھا اور آپ کے پاس پرچہ بھی تھا لکھنے کے لیے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ان کو امان نامہ لکھو. چنانچہ ان کو لکھ دیا گیا
وقت میں فلاح دارین کے ماشاءاللہ افتتاح پروگرام میں بیٹھے ہیں. ہم آسمان کے اوپر کمندے ڈالنے کی توقع رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں, اور یہ میں آپ سے اس کو امید کرتا ہوں. یہ قرآن نے کہا تھا تو ہما کا ہے شکاری, ابھی ابتدا ہے تیری, نئی مسئلہ اس سے خالی, یہ جہان مرغ و مانی. اگر آپ کو سوچنا چاہیے, آپ جلسے میں نہیں آئے کسی, کیا بیٹھیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پلیٹیں آ جائیں گی, دال چاول آ جائیں گے, بریانی آ جائے گی. آپ کا پروگرام یا آپ کا مستقبل طے کرتا ہے. یہ پروگرام آپ کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے میں معاون ہوگا. اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ جب بھی مہان کے کسی پروگرام میں شریک ہوں تو آپ باقاعدہ اپنے ساتھ کاغذ کو اور قلم کو آپ لے کر آئیں, تاکہ اس میڈیا کا آپ مقابلہ کر سکیں اور آپ اس ترقی یافتہ دور میں آپ مؤثر اور فعال ثابت ہو سکیں. حضرت مولانا میاں صاحب کی کتاب ہے خواجہ سرور زندگی, اس سے مولانا نے لکھا ہے کہ یہاں کسی کو ایسے موقع نہیں ملتا. پوری حفظہ یہ ہواؤں سے بنی ہوئی ہے. آپ کے اندر اگر طاقت ہوگی تو آپ کو جگہ مل سکے گی, نہیں تو یہ زمانہ آپ کو جگہ نہیں دے گا. آگے بڑھنا ہے تو خود سوچ لو اپنی رائے, زندگی اب ایک نئے موڑ پہ آپ پہنچی ہے. مہدی اسلامی کے میرے ساتھیوں, آج یہ تعالیٰ کے نبی وسلم نے آخری خطبے میں تقریباً یہ ارشاد فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا, کہ میری باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو, چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, ایک ہی معمولی سی بات کیوں نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, مکانوں کی بنیاد پر نہیں, دکانوں کی بنیاد پر قطر نہیں. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا انا افضل, میں عرب کا سب سے بڑا فصیح, اور عرب کے وہ قبائل کہ جن کو اپنی فساد پر ناز تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قبائل میں آپ کی پرورش فرمائی. عرب کو عربوں کی فساد کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ ان کی ادنا درجے کی جھوپڑیاں بڑے بڑے کرم پیش کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مرکز دیا, وہ بڑے بڑے کرم سن کر کہا کرتے تھے کہ اس میں کیا طاقت ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو معمولی بات نہیں, قرآن پاک کو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جیسی کتاب لا سکتے تھے, حالانکہ لا نہیں سکتے تھے, ان میں صلاحیتیں نہیں تھی, کیونکہ قرآن پاک نے باقاعدہ کئی مقامات پر ان سے کہا ایک سورت ایک آیت قرآن پاک جیسا ایک جملہ تم پیش کر دو, مگر اس کے مقابلے کھڑے ہوئے کہ ہم لائیں گے, مگر لا نہیں سکے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فصاحت دی تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک فصاحت و بلاغت کا وہ ڈھانچے میں آتا ہوا سمندر ہے کہ اس جیسے قید تو بہت دور کی بات ہے, اس جیسا ایک نقطہ اور ایک لفظ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں اس کو پیش نہیں کر سکتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو قرآن پاک دیا اس کی صفت بیان فرمائی بلسان عربی مبین. ہم نے قرآن پاک نازل کیا نیت کی زبان میں نہیں, کوئی بھی زبان جو ہر جس میں اعلیٰ درجے کی فصاحت ہے. ایک ایک لفظ کا مقابلہ کیجیے دوسری زبانوں سے اور عربی کی دوسری چیزوں سے. ایک اتنا آدمی کہہ دے گا کہ تم کیا چیز قرآن پاک کے مقابلے میں لاتے ہو, آپ فصیح ہیں, اور جو قرآن پاک آپ کو دیا گیا جو فصاحت و بلاغت کا وہ ڈھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اس لیے آپ یہاں پر اس زبان سے اس میں کوشش کرو, آپ یہاں تقریر یاد کرو, محنتیں کرو, آپ سے آپ کو جہاد کرنا ہے. حضرت کعب بن مالک کی روایت ہے ان المؤمن یجاہد بسیفہ وبلسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جہاد کرتا ہے تلوار سے بھی, اور مومن جہاد کرتا ہے اپنی زبان سے بھی. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ مال میں آئے ہیں, الحمدللہ آپ بہت اچھی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے, آپ اس جگہ کی قدر و قیمت کو پہچانیں. آپ ہر ہفتے ایک نئی تقریر یاد کریں, اور تقریر آپ کتابوں سے خود لکھیں اور پھر اپنے استادوں کو اس کو دکھائیں. کتاب میں آدمی تقریر یاد کر لیتا ہے, مگر اس کو اپنی کاپی میں لکھے اور اس کو اپنے اساتذہ کرام سے دکھائے. یا جو ہمارے بڑے بچے ہیں, پنجم کے, ششم کے, ہفتوں کے, میں چاروں کے بچوں سے کہتا ہوں وہ باقاعدہ کچھ مضامین پڑھ کر چھوٹی چھوٹی تقریریں وہ لکھیں, ان تقریروں کو یاد کریں اور وہ تقریریں آپ بچوں کو دیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیں, ان کو یاد کریں. آپ اس میں محنتیں کریں, آپ اس بات کا تہیہ کریں
کہ بہمِ فلا دارین کا ہمیں پروگرام نہیں چھوڑنا ہے. آپ کے یہاں شادی ہے، آپ کہیے مجھے زبان کا مجاہد بننا ہے، مجھے قلم کا مجاہد بننا ہے. پوری قوم سو رہی ہے، پوری دنیا میں اس وقت عجیب قسم کے حالات ہیں، اور ہندوستان جس میں آپ رہتے ہیں یہاں اقتدار کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے اپنے دین کو چھوڑ کر مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، جوانی کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر اور ڈر و خوف کی بنیاد پر اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. وہ ایمان کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سالہ مکی دور میں جس کے لیے محنت کی ہے. قرآن پاک کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ پورا ایمانیات کا ہے، توحید کا ہے. اس میں بتایا ہے الہکم الہ واحد اور اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج اس ایمان کو ہمارے سامنے آج اس کی نگاہی ہو رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مہاد اسلامی کے فرزند اور سمت ہیں، آپ میں فلا دارین کے ایک سپہ سالار ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میدان عمل میں آئیں. آپ کوششیں کریں، آپ دوسری قوموں کے حالات پڑھیں، آپ عیسائیوں کو پڑھیں، آپ یہودیوں کو پڑھیں، آپ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں آپ ان کو پڑھیں وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہیں اور کیسے اسلام دشمنی میں وہ سرگرم ہیں. یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے. کبھی دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے تھے. یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. مگر اسلام دشمنی میں وہ متحد ہو گئے، انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں دیا. آپ سو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، جیسی آپ کو خلافت سے سرفراز کیا گیا، حضرت کا وصال ہوا، پوری دنیا میں ارتداد کی لہر بند ہو گئی. عرب کے جو ممالک تھے جو لوگ زکات دیا کرتے تھے انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. مسلم کذابی، طلیحہ اور اسود عنسی بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے اسلام دشمنی کے لیے. آپ کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عمر فاروق نے کہا خلیفۃ المسلمین ایسا نہ کرو، حالات اچھے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق سے اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام. ارے عمر تم جاہلیت میں بڑے زوراور تھے اور اسلام میں آ کر تم بزدل بن گئے ہو. اور یہ فرمایا سن لو بات، میرے ساتھ کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں آتا ہے نہ آئے، میں کہاں نکل پڑوں گا. اور جو آدمی حضرت کے زمانے میں ایک مفت کی رسی بھی زکات میں دیا کرتا تھا نہیں دے گا، میں اسے جہاد کروں گا، لڑوں گا. میرے دوست کو چیر اور کپڑے نوچ لے. اے الدین وان حج. مولانا میاں صاحب کی ایک کتاب ہے ردۃ ولا بکر لها، فتنہ ارتداد ہے اور اس کے لیے کوئی ابوبکر نہیں. آج ضرورت ہے کہ زبان کے ساتھ ابوبکر صدیق کے وہ اصحاب، وہ کمالات، وہ درد مندی، وہ فکر مندی، وہ بے چینی، وہ جواب دہی کا احساس کہ میں اپنے آقا کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور اس وقت میں اس کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے پاک نے کبھی کہا تھا جس کو ہم نے آشنا نطفے تکلم سے کیا، جس کو ہم نے آشنا نطفے تکلم سے کیا، اس حریف بے زبان کی گرم گفتاری ملے. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بتکدے میں برہمن کی پختہ سناری ملے. آج حالات اس طریقے کے ہیں. آپ کو محنت کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے، اپنے اساتذہ کرام سے آپ کو استفادہ کرنا ہے. اور مہاد اسلامی کا یہ مردم گر اور مردم ساتھ اور یہ مربیانہ ماحول آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. آپ پوری کوشش کریں، آپ آگے بڑھیں. یہ دنیا آپ کی کوشش کے وقت آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اس مہاد میں آپ سب آئے برابر ہے. سر آپ کا داخلہ ہوا ہے، آپ کو 2 روٹی ملے گی، مدرسہ آپ کو دے گا. اگر آپ امتحان میں پاس ہوتے رہے اور اگر آپ فیل بھی ہو گئے تب بھی مدرسہ کو انتظام کرے گا. لیکن آپ کو درجات ملیں گے، آپ کو کام کے میدان ملیں گے آپ کی محنتوں کی بنیاد پر، آپ کی نیکی کی بنیاد پر، آپ کے صوم و صلات سے وابستہ رہنے کی بنیاد پر، آپ کے مطالعے کی بنیاد پر آپ کو درجات ملیں گے. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو عطا کر دے میں دے دوں گا آپ کو، میرے قلم میں وہ طاقت ہے بالکل نہیں ہے. بڑے سے بڑا شیخ بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ محنتیں کریں گے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو محنتیں کرے گا اپنے لیے محنت کرے گا، اور جو محنت نہیں کرے گا آرام تنگی میں رہے گا
موبائلوں میں رہے گا، راتوں میں اٹھے گا نہیں، دیر سے سوئے گا، صبح کی نماز چھوڑے گا، الٹی سیدھی نمازیں پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ناشکری کرے گا ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غنی ہیں تمام کے تمام عالمین سے، اس لیے آپ اس کی بہت بہت قدر و قیمت کو پہچانیں اور یہاں کے ماحول سے آپ پورا کا پورا استفادہ کریں اور اپنے آپ کو اپنے خاندان کا نہیں، اپنی برادری کا نہیں، اپنے گاؤں کا نہیں، آپ عالمی امت، عالمی قرآن کے پیغام کے آپ امین ہیں، آپ عالمی رسول کے وارث ہیں۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی ایک خطے، کسی ایک قوم، کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کا تعارف کرایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا الناس قد انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ لوگوں کی طرف، سب کی طرف اللہ کے رسول ہیں، آپ اس کے امین ہیں، آپ اس کے وارث بننے جا رہے ہیں۔ آپ کی سوچ عالمی ہو، آپ کو پورے عالم کے لیے کام کرنا ہے۔ پوری دنیا میں بہت عجیب قسم کے حالات ہیں، آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس جو پیغام ہے، پوری دنیا اس وقت میں اس کی پیاسی ہے، اس کی بھوکی ہے اور وہ اعلان کر رہی ہے انظرونا نقتبس من نورکم، اعلان نہیں، آواز لگا رہی ہے، پکار رہی ہے انظرونا نقتبس من نورکم، اپنے چراغوں سے ہمارے چراغوں کو روشن کر دو۔ اس لیے میں اور آپ اٹھیں اور کوشش کریں، اس بد میں فلاح دارین کے تحت ہم پوری محنتیں کریں، اس کے پروگرام نہ چھوڑیں، دیواری پرچے لکھیں، تبصرہ لکھنے کی صلاحیتیں پیدا کریں۔ آپ کے بارے میں مبصر نے کیا تبصرہ لکھا ہے اس کو پورا توجہ کے ساتھ آپ سنیں، ہر جمعرات کو آپ شریک ہوں، اور جو یہاں پر مقابلے، بیت بازی اور دوسرے پروگرام ہوتے ہیں آپ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، انشاءاللہ کل آپ بڑے بنیں گے۔ اقبال نے کہا تھا جبین وقت پر تاریخ بن کے ابھروں گا، ابھی کیا ہے ابھی تو چھپا ہوں، بس یہ غبار رکھوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام